معزز سامعین گرامی قدر، آج 66% رمضان تقریباً گزر چکا ہے اور آج کے بعد 70% سے زائد رمضان گزر جائے گا۔ باقی بہت تھوڑے دن ہیں لیکن بہت قیمتی دن ہے۔ اس عشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے اوپر سختی بھی فرما لیا کرتے تھے کہ جاگو، اٹھو، یہ عشرہ جاگ ہی کے گزارنا ہے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لیکن اس عشرے کے اندر 10 دنوں کے لیے مسلمان پورے سال میں رہبانیت نہیں ہے، لیکن ان 10 راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی سنت کو بھی جاری کیا۔ گویا یہ 10 دن خالص اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دینا، دنیا سے کٹ جانا، رزق کی پریشانیوں سے، معیشت کی پریشانیوں سے، کاروبار کی، خاندان کی، گھر بار کی، ہر قسم کی پریشانیوں سے قطع تعلق ہو کے، جیسے آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام جنگلوں میں، وادیوں میں، غاروں میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، لیکن ان 10 دنوں کے اندر یہ سارے کام کرنا محبوب ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہیں۔ اور یہ سنت حقیقت میں کس سنت کی یاد کرواتی ہے؟ وہ غار حرا کا ابتدائی دور اور وہ فرشتوں کا اللہ رب العزت کے لیے ہر وقت فارغ ہو کے عبادت میں لگے رہنا۔ گویا اعتکاف کرنا اپنے آپ کے اندر فرشتوں جیسی صفات کو پیدا کرنا کہ فرشتے ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں مگن ہوتے ہیں۔ تو اعتکاف والا اسی نیت سے مسجد میں آتا ہے کہ وہ اب اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں رکھے گا، کاروبار سے، معیشت سے، یہ 10 دن اپنے اللہ سے صرف براہ راست رابطہ رکھے گا، اللہ ہی کے دین کو سمجھے گا، اللہ ہی کی نازل کردہ آیات کو سمجھے گا، اسی کے دین کے اندر جستجو کرے گا۔ صرف ان کاموں کے لیے جو اپنے آپ کو مختص کرتا ہے، اس نے تو اعتکاف کا فلسفہ اور غرض و غایت کو پا لیا۔ جو اعتکاف میں بھی موبائل فون لے کے آتا ہے، جو اعتکاف میں بھی گھر والوں سے رابطہ رکھتا ہے، جو اعتکاف میں بھی کاروبار کی گفتگو کر رہا ہے، جو اعتکاف میں بھی گھر بار کا حال چال اور اس طرح کے معاملات جو گھر کے خانگی امور کے ڈیلی ٹو ڈیلی چل رہے ہیں ان کے اندر بھی مداخلت کر رہا ہے، ایسے بندے نے اعتکاف کا حق ادا نہیں کیا۔ اور دوسری بات جو جمعے ہی میں کرنا بڑی اہم ہے، ورنہ تو رات کے دروس میں پہلے بھی آپ کو کہا سب ساتھی شرکت کیا کریں تاکہ یہ جو قرآن کے فضائل کا موضوع ہے اس کو آگے چلایا جا سکے۔ ایک سوال اور اس کا جواب، لیلۃ القدر جی کون سی رات ہوتی ہے؟ یہ کس رات میں کیا نشانیاں ہیں؟ نشانیاں ہیں، موجود ہیں، یقین ہے، ایمان ہے، لیکن اللہ کے بندو، کیا ان 10 راتوں کے اندر سے بھی تم نے یہ جستجو کرنی ہے کہ صرف 5 راتوں کا قیام کرنا ہے؟ اور ان 5 راتوں میں سے بھی تم نے وہ رات ڈھونڈنی ہے کہ وہ کس رات نشانیاں، اس رات عبادت کرنی ہے؟ اللہ کے بندو، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ آج جتنے مسجد میں بیٹھے ہیں سب اللہ سے وعدہ کریں کہ ان 10 راتوں میں قیام کر لیں گے، 8 رکعت پڑھ لیں گے، صرف ان 10 راتوں میں ہی 8 رکعت پڑھ لو، 8 رکعت پڑھ لو تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ کوئی بہام کی بات نہیں، کوئی اشکال کی بات نہیں، کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں۔ لیلۃ القدر ملی ہے یا نہیں ملی، اس کو ڈیزائن کریں، ان 10 راتوں کو ڈیزائن کریں، ان میں کیا کیا اعمال کرنے چاہیے وہ رات کو آپ کے سامنے تفصیل سے رکھوں گا، لیکن ڈیزائن کریں۔ کیوں ڈیزائن کریں؟ یہ 8-9 گھنٹے کی جو ایک رات ہے، اللہ کی قسم اس کا 1 گھنٹہ اگر آپ کیلکولیٹ کریں، اگر ایک رات 83 سال سے 1000 مہینے سے اوپر ہے نا، تو 1 گھنٹہ 10 سال کے برابر ہے۔ 1 گھنٹہ عبادت کی، 1 گھنٹہ قرآن پڑھا، نامہ اعمال میں کیا لکھا جا رہا ہے؟ 10 سال قرآن پڑھتا رہا، 10 سال عبادت کرتا رہا، 1000 دیا، 5000 دیا، 1 لاکھ دیا، 10 سال روزانہ 1000 روپیہ دیتا رہے، 10 سال روزانہ 10,000 اور 1 لاکھ دیتا رہا ہے۔ ان 8 گھنٹوں کو بھی 9 گھنٹوں کو بھی ڈیوائیڈ کرے میرے بھائیو، ان گھنٹوں کو ضائع کرنا ہے، اس کے اوپر بحثیں کرنی ہے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے کون سی نہیں ہے۔ 1 منٹ 2 ماہ سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی تو سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ اور یہ کیوں کی ہے؟ لوگ پریشان ہو گئے صحابہ، وہ پرانے دور میں عمریں تو اتنی زیادہ ہوا کرتی تھی، 500-500 برس کی عبادت ہم سنتے ہیں، ہمارے مقدر میں تو 30-35 سال ہوش مندی کے آتے ہیں، 15 بچپن سے گزر جاتے ہیں، 15 نیند میں گزر جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بندے کی زندگی میں 10 مرتبہ یہ رمضان کا موقع دیا، اور خوش قسمت ہے وہ جنہوں نے برس ہا برس آخری 10 راتوں میں 1 دن بھی قیام کو مس نہ کیا۔
ان کے نامہ اعمال میں کتنے کتنے سالوں کا قیام ہوگا، 83 برس کا قیام. آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں، آپ اس کا شیڈول بنائیں کہ اس رات کے اندر 2 گھنٹے تراویح، آدھا گھنٹہ درس و تدریس، اس کے بعد 1 گھنٹہ میں نے یہ ذکر کرنا ہے، 1 گھنٹہ میں نے یہ عبادت کرنی ہے، اتنے پیسے خرچ کرنے ہیں. اس کو اگر اس طرح ڈیزائن کریں گے اور چیک لسٹ بنائیں گے، آپ کی یہ راتیں کارآمد ہو جائیں گی. 1-2 اعلانات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. میرے بھائیوں، ایک تو دوبارہ آپ کی توجہ دین کے ادارے کی طرف دلوانا مقصود ہے. اور عجیب بات ہے، شاید معاشرے کے اندر سیاسی کشمکش کی وجہ سے اس مرتبہ آپ لوگوں نے اس طرح دین کے اداروں کے ساتھ تعاون نہیں کیا اور توجہ نہیں کی. شاید ملک کے حالات اس طرح یا سیاست اس طرح. لیکن کیا آپ حضرت ابو دہدہ کا وہ واقعہ بھول گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ہمسایہ آیا تھا، کہا میرے ہمسائے کو کہہ دیجئے کہ مجھے اپنے گھر سے خشک کھجور کا ایک تنا پڑا ہوا ہے جس کے اوپر کوئی پھل نہیں اگتا، وہ دے دے، میں لینٹر ڈال لوں، گارڈر کے لیے استعمال کر دوں. رسول اللہ نے اس کو بلایا، تیزی سے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، بلا کے کہا اس کو دے دے. کہا نہیں دوں گا، بیچوں گا. کہا دے دے. کہا نہیں دوں گا، بیچوں گا. کہا دے دے تو میں تجھے جنت میں ایک کھجور کے درخت کا وعدہ کرتا ہوں. کہا نہیں، بیچوں گا. حضرت ابو دہدہ کے کان میں یہ الفاظ ٹکرائے، اپنے 500 کھجوروں کا باغ بیچا، اس کی کمائی وہیں پھینکی. ان 500 کھجوروں کے باغ کو بیچ کے اس سے ایک خشک کھجور کا تنا لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں آگے اور کہنے لگے یہ خشک کھجور کا تنا میں نے سنا ہے، اس کے بدلے میں آپ جنت میں کھجور کے ایک درخت کی بشارت دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خشک کھجور کا تنا دیا. رسول اللہ نے پھر انہی ابو دہدہ کے بارے میں کیا بات ارشاد فرمائی، اللہ کی قسم میں نے ابو دہدہ کے جنت میں کھجور کے 1,00,000 پھلدار درختوں کو دیکھا ہے. میں اور آپ انفاق فی سبیل اللہ کے اندر بھی وہ حوصلہ پیدا کیجئے. پہلے آپ کو کہا کہ ہماری طرف سے آپشن ہے سینٹری کا سامان، بجلی کا سامان. کوئی کسی بھی زمن میں ریت، بجری، سیمٹ کوئی اس طرح دینا چاہے اس طرح دے. یہ 4 منزلہ انشاءاللہ ہم نے بنانے ہیں، آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ بنانے ہیں. دوسرا اعلان یہ ہے کہ فتاوی لجنۃ العلماء موجود ہے، آپ ہر وقت سوال جواب کرتے رہتے ہیں. آپ کم از کم اس طرح کی کتاب، یہ کتنا سنہری موقع، بار پڑی ہوئی ہے، اس کو لے کے گھر جائیں، سب ساتھی اس سے مستفید ہوں تاکہ کچھ خود بھی بندہ سمجھے اور خود بھی پڑھے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.